السلام علیکم، فراز آفیشل میں خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی اچھے موڈ میں ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے مائنڈ میں ایک مہمان نوازی کا ایک آئیڈیا آیا میرے مائنڈ کے اندر کہ میں گناہ سے بچاؤں اپنے آپ کو اور ثواب اکٹھا کروں۔ اس ثواب کی نیت کے ساتھ میں مریم نواز صاحبہ، میں نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب کو میرے گھر ہفتہ 2 ہفتے مہینے کے لیے مہمان رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر آئیں، مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں عیاشی سے بھری ہوئی، عوام ہم کہتے ہیں یہ کہ عوام جو ہے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بیزی لائف سے ذرا 1 مہینے کی کیا 1 ہفتے کی چلے چھٹی لے لیں، آئیں پلیز، مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں۔ اور میں کوشش یہ کروں گا کہ بچے جو رات کو تنگ کرتے ہیں، چلیں ہم بچوں کے منہ پہ ٹیپ لگا دیں جی، ان کی نیند ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے۔ جب لائٹ چلی جائے گی میں مریم نواز صاحبہ کو، حمزہ شہباز صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو خود گتے سے اس طرح کر کے میں ہوا جو ہے اس طرح دوں گا جی۔ تو میں آپ آفیشیلی اس میں کوئی ٹونٹ نہیں ہے، اس میں کوئی تانا نہیں ہے، میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ میرے نون لیگ کے جو جماعت کے جو لیڈر ہیں، جو اپنی جان جوکھن میں ڈال کے ہم عوام کی خدمت میں مشغول ہیں، اتنا مگن ہے کہ ان کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں جی وہ آئیں، میں ان کو جی مزے کا صبح ڈبل روٹی انڈے کا ناشتہ کرواؤں، ٹھیک ہے۔ اگر گیس نہیں بھی آ رہی ہوگی میں کوئی بات نہیں جی، میں اپنے سلنڈر کے اندر ادھار LPG ڈلوا کے میں ان کو ناشتہ کرواؤں گا جی، ٹھیک ہے۔ اگر میرا کام نہیں بھی ہوا ہوگا، ملکی حالات کو میں بیچ میں نہیں لے کے آؤں گا، کام نہ بھی ہوا ہوا میں نان چنے ادھار لا کے کھلاؤں گا جی مریم نواز صاحبہ کو۔ میں حمزہ شہباز صاحب کو بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ میں نواز شریف صاحب کو بالکل بھی مچھر نہیں کاٹنے دوں گا، میں ان کے لیے ایک مچھردانی بنواؤں گا، اس کے اندر وہ سوئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس ٹائم صبح کے ٹائم ہم اکثر رات کو چھت پہ سو جاتے ہیں، لائٹ نہیں آتی، تو جب صبح ہو جائے گی، دن کے سورج جب چڑھ رہا ہوگا، تو میری کوشش یہ ہوگی ان کو پتہ بھی نہ چلے، ان کو سوئے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے نیچے لے آؤں اور لا کے بن کے بیڈ پہ لٹا دوں اور ان کو اپنے ہوا دیتا رہوں۔ اگر لائٹ گئی ہوئی ہے تو بچے جو یہ شور کرتے ہیں میں یہ شور نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی بیگم سے کہوں گا کہ بچوں کو لے کے اپنی ماں کے گھر چلے جائیں۔ میرے گھر مہمان آ رہے ہیں جی، میرے گھر انتہائی امپورٹنٹ قسم کے میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، تو میں ان کو ڈسٹرب نہیں ہونے دوں گا بالکل بھی۔ سیکیورٹی میں پرووائڈ کروں گا، اس طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا جی کہ وہ گھر کے اندر اگر ہوں گے میں دروازے کے اوپر ڈنڈا پکڑ کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا کہ کوئی بندہ قریب نہ آئے گھر کے۔ میرے گھر میں VIP لوگ آ رہے ہیں، اس ملک کو خدمت کرنے والے، اس ملک کے لیے اپنی نیندیں قربان کرنے والے، صبح شام کام کرنے والے۔ تو میری طرف سے جی دل کی گہرائیوں سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں جی ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو کام کر کے تھک گئیں، کیونکہ ان کا پیغام یہ تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ جب مریم نواز صاحبہ کا گلے کا آپریشن ہوا تھا تو ICU سے انہوں نے اٹھتے ساتھ ہوش میں آتے ہی یہی کہا کہ کیا صفائی کا کام باہر ہو رہا ہے، ان دنوں میں بڑی عید تھی تو گندگی وغیرہ نہ پھیلے، تو انہوں نے اٹھتے ساتھ ہی پوچھا تھا۔ تو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مریم نواز صاحبہ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں جی، ہمارے گھر آئیں جی، میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں جی، آپ آئیں پلیز۔ شہباز شریف صاحب کو لے کے آئیں، اپنے والد محترم نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں، حمزہ شہباز صاحب کو لے کے آئیں، میں آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں جی۔ دیکھیں جس طرح ہم ہفتے میں 3 دن عیاشی کر کے برائلر کھاتے ہیں، میں بھی آپ کو اپنے ساتھ 2-3 دن عیاشی کروانا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہم صحت کا خیال اپنا رکھتے ہیں کہ زیادہ مرغی نہ کہیں ہم کھا کے ہم بیمار نہ ہو جائیں، ہم دال کھاتے ہیں، ہم آپ کو وہ دال کھلائیں گے ہمارے ساتھ۔ تو آپ آئیں جی، خدمت کا موقع دیں۔ مجھے نہیں لگتا میری آواز ایوان بالا تک پہنچے گی، کیونکہ ہم بڑے ایک عام سے بندے ہیں، لیکن میری آپ جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مریم نواز صاحبہ تک میری یہ ویڈیو پہنچائیں۔ میں چاہتا ہوں جس عیاشی والی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں تو اس کا حصہ وہ بھی بنے جی، آ کے ان کو پتہ چلے کہ جب لائٹ جاتی ہے تو ہم کس طرح ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں ہم گتے کے ساتھ۔ میں نے وہ گتے 2-3 میں نے آلریڈی ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں، میں آپ کو گتے کا درشن کرواتا ہوں جی۔ ٹھہرے جی، ادھر گتا آ گیا جی، گتا آ گیا، دیکھیں جی کتنی ہماری فیسلٹیز ہمارے پاس ہے۔ اس گتے کے ساتھ ایسے یہ سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایسے بادشاہ سلامت پرانے زمانوں کے اندر کوئی ACU میں تو نہیں ہوتے تھے، بادشاہ سلامت کرسیوں پہ بیٹھتے تھے اور ان کے پاس جو ہے ان کے نوکر چاکر جو ہے وہ ایسے ہوا دیتے تھے، ہم آپ کو اس طرح ہوا دیں گے جی۔
میں آپ کو پسینہ نہیں آنے دوں گا. اگر پسینہ غلطی سے بھی کہیں آپ کو آ گیا نواز شریف صاحب، میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے ماتھے کا پسینہ جو ہے نا وہ صاف کروں گا، تاکہ آپ لوگ بھی سکون لے سکیں. آپ مصروف ہیں جی، آپ ملک کی خدمت میں اتنا مصروف ہیں، آپ ملک کی ترقی میں اتنا مصروف ہیں، یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کبھی کبھار. میں جب سوچتا ہوں کہ آپ لوگ جب میں نے خبر سنی کہ مریم نواز صاحبہ کا گلے کا آپریشن ہوا ہے، وہ ICU میں اٹھتے ساتھ انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو انہوں نے کہا کہ کہیں باہر گن تو نہیں پھیل رہا. آپ یقین نہیں کر سکتے. I'm sorry. میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. میں اپنے جذبات نہیں کنٹرول کر پا رہا. میرا دل بھر آیا کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ICU کے اندر کیا کر رہی ہیں ہماری دیکھ بھال کے لیے اتنا. سر میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، مجھے موبائل سیٹ کرنے دیں ایک سیکنڈ. میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرنا چاہتا ہوں. یہ پلیز ایک سیکنڈ موبائل اسٹینڈ پہ لگائیے گا. میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، میرے گھر آئیں، مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں پلیز. مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ ریسٹ کریں پلیز، ریسٹ کریں. میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ لیں، میرے کا چھٹی پہ آ رہے ہیں. اب یہ سمجھ لیں چھٹی پہ آ رہے ہیں آپ لوگ. سکون کریں، آئیں تھوڑی دیر کے لیے حکومت. دیکھیں اتنے آپ کے پاس ہونہار قسم کے وزیر ہیں جی، اتنے ہونہار وزیر ہیں آپ لوگوں کے پاس. مریم اورنگزیب اتنی ہونہار ہے، جب وہ باہر کے ملک گئی دیکھا لوگوں نے ان کا کتنا استقبال کیا. لوگ تو ایسے ہی ان کو ڈڈو چارجر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں مریم اورنگزیب کو. میں I just condemn this. میں اس کے خلاف ہوں. تو پلیز آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آئیں پلیز مجھے خدمت کا موقع دیں. دیکھیں ہم عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ. کبھی اگر کام نہیں ہوتا تو ہم گھر کے پاس والے ہوٹل سے ادھار کھانا لے کے آ کے وہ کھا لیتے ہیں. ہم بھوکے تو نہیں نا ہم کبھی سوئے. مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھوکے سوتے ہیں. آپ اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ آپ کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا، آپ کہیں بھوکے سوتے ہیں. مجھے فکر ہے آپ لوگوں کی، مجھے فکر ہے. پلیز مجھے خدمت کا موقع دیں. ہمارے گھر آئیں، میرا مہمان بنیں. آپ پلیز میرے مہمان بنیں. میں پلیز میرا مذاق نہ اڑائیے گا، میرے ان آنسوؤں کا مذاق نہ اڑائیے گا. میرے آنسو نظر نہیں آ رہے کہ آپ لوگوں کو میرے جذبات آپ دیکھ نہیں رہے ہیں. پلیز مجھے خدمت کا موقع دیں. میں کس طرح جی سکوں گا؟ میں اپنے ضمیر کا سامنا کیسے کر سکوں کہ میرے اتنے ہونہار، میری حکومت اتنی ہونہار حکومت، اور وہ تھک گئے ہیں کام کر کے ہمارے ملک کے لیے. تھک گئے، ٹوٹ گئے وہ ہمارے ملک کے لیے کام کر کے. اور میں ان کو کیا اپنے گھر بلا کے میں ان کی خدمت نہ کر سکا؟ کیا منہ دکھاؤں گا آخرت میں جا کے وہاں اوپر رب تعالیٰ کی ذات کو؟ مجھ سے سوال کیا جائے گا وہاں پہ. وہاں میری حاضری ہوگی کہ فلاں ولد فلاں تمہارے ملک کے وزیر، تمہارے ملک کے وزراء، حکمران تم لوگوں کے لیے دن رات کام کر رہے تھے، اور تم لوگ گھر میں دال روٹی کھا رہے تھے، اور وہ بھوکے پیاسے کام کر رہے تھے. تم لوگوں کے پاس تو گتا بھی تھا ہوا جھلنے کے لیے. تم لوگوں کے پاس ایک گتا تھا ہوا جھلنے کے لیے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا. وہ تو جسٹ کام قائد اعظم کے پیچھے چلتے ہی چلے جا رہے تھے. پلیز مجھے میرے ضمیر کا مجرم مت بننے دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری بنتی ہے آپ لوگوں سے، میری گزارش ہے، میری ہمبل ریکویسٹ ہے، ڈیپ فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ. پلیز میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. پلیز شیئر کیجیے گا پلیز. دیکھیں میں اور کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں میری اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی. میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں میری اولاد کو اس کی نانی کے گھر بھیج دوں گا جی. ایک ہفتے کے لیے یہاں پہ بچوں کی کوئی آواز نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں کے لیے یہ تک کرنے کے لیے راضی. میرے پاس ایک گتا ہے، میں 3-4 گتے آرڈر پہ اور بنوا لوں گا ہوا دینے کے لیے. میں آپ لوگوں کو ایک گتا میرے ایک ہاتھ میں ہوگا، دوسرا گتا میرے یہ ایک سیکنڈ جی موبائل سٹینڈ پہ لگانا جی. میں آپ لوگوں کو ایک ڈیمو دینا چاہتا ہوں. میرے جذبات نہیں کنٹرول ہو رہے یار. ایک منٹ یہ ایک گتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک گتا میں نے پکڑ لیا. یہ ذرا امیجن کریں کہ ادھر مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں، میری بہن، میری بڑی، میری آپی، میری پھپھو کہہ لیں، میری خالہ کہہ لیں. ادھر وہ بیٹھی ہیں، ایک طرف نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں. میں ایسے دونوں کو آواز دوں گا جی، ایسے.
میں نہیں پسینہ نہیں آنے دوں گا، میں پسینہ نہیں آنے دوں گا، مجھ سے وعدہ لے لیں میں پسینہ نہیں آنے دوں گا. پلیز میری آواز پہنچائیں آگے، پلیز میری آواز پہنچائیں تاکہ وہ ہماری طرح یاشی کی زندگی جی سکیں. جس طرح یاشی کی زندگی پاکستان کی عوام جی رہی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی جیے، ان کا بھی حق ہے، وہ بھی پاکستانی ہے. کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ میرے سے اور نہیں بولا جا رہا، میرے سے میری آنسو اور کنٹرول نہیں ہو رہے. میں بند کر رہا ہوں ویڈیو، میں بند کر رہا ہوں.